الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ پھر اللہ رب العزت دین کے علم کی نعمت عطا فرما دیں، قرآن کی نعمت دیں، حدیث پاک کی نعمت دیں، فقہ کی نعمت دیں، اسلامی تاریخ کی نعمت دیں، اہل حق کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کئی دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے اور حق کو ہمارا رزق بنا دے، باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور باطل سے بچ جانا ہماری خوراک بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں۔ دنیا مختصر زندگی ہے اور موت کے بعد کی ابدی اور دائمی زندگی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو دنیا میں تیاری آخرت کے لیے کرے، اور بدقسمت وہ ہے کہ جو دنیا میں غفلت میں زندگی گزارے اور آخرت میں جا کر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنے پر بھگتے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض علماء ہیں وہ آگے تشریف، مولانا قمر آپ آگے آ جائیں، تم پھر پیچھے دیکھتے ہو، اور بھئی یہ تھیون کے ویکھ لینا۔ یہ ہر جل سے مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ حضرات ادھر دیکھا کرو۔ اور بھی ہو نا علماء تو تشریف لے کر، اب ایک ایک نام لینا مشکل ہوتا ہے۔ میں وہاں پر ہوتا تو بغیر کہے یہاں پر آ جاتا، ہم بلاتے ہیں پھر بھی نہیں آتے۔ یہ میری بات بہت توجہ سے سمجھیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بغیر مانگنے کی عطا فرمائے اور بندہ قبول نہ کرے، ایک وقت آتا ہے پھر اللہ مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ جب بغیر طلب کی عزت ملے، اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرو، اس میں تواضع اختیار مت کرو۔ اللہ ہم سب کا حشر آخرت میں علماء کے ساتھ فرمائے۔ مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ وقت بیان دیر سے شروع ہو سکتا ہے لیکن ختم تو وقت پر ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ دیر سے شروع ہے تو دیر سے ختم ہوگا۔ اور میں یہاں اپنے وقت پر پہنچوں، 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے پہنچوں۔ یا قریب ادارہ تھا، انہوں نے روکا تھا چائے کے لیے، مجھے نظم کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں اپنی ترتیب پر ٹھیک 12 بجے آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ رات کتنی بجے سوئے، صبح کتنے بجے اٹھے، ایک جلسہ میں کر کے پہنچاؤں، یہ رونا میں آپ کے سامنے نہیں روتا کہ میری عادت نہیں ہے۔ آج کا دن میں نے قصور کے 2 جلسے ختم کیے تھے کہ کل ہمارا اپنا خواتین اجتماع ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ مولانا نے اصرار فرمایا کہ ہمارا جلسہ ضروری ہے، اس کے بعد وقت نہیں بنتا تھا، تو میں نے اس لیے اپنے گھر کا جو وقت تھا، اپنے ادارے کا، یہ چونکہ میرا ہی ادارہ ہے، اس لیے آج کا وقت یہاں پہ دیا، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنا جلسہ چھوڑ کے بندہ باہر جائے۔
خیر میں نے عرض کیا کہ آپ وقت کے معاملے میں مطمئن رہیں، انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں کہ دیر سے جلسہ ختم ہوگا۔ مقصد لمبی بات کرنا نہیں، مقصد کام کی بات کرنا ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، اس پر میں اور آپ سب عمل کریں، اس سے بہتر ہے میں 10 باتیں کہوں، نہ عمل میں کروں نہ عمل آپ کریں۔ 10 باتوں کی بجائے ایک بات کہہ لیتے ہیں اور اس پہ ہم دونوں عمل کر لیتے ہیں۔ مقصود عمل ہے، مقصود باتیں نہیں ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے جہاں 4 گھنٹے بیانات ہوں، تلاوت اور نعتیں ہوں، ہم شوق سے سنیں گے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ آج 10 منٹ ذکر ہوگا تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ 4 گھنٹے کا بیان سن سکتے ہیں، 10 منٹ کی ذکر کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بس یہ جو کانوں کا چسکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ رکھے اور ٹھیک رکھے۔ گناہ کے چسکے سے بہتر ہے کہ چلو تلاوت اور دین کا چسکا تو ہے نا، پھر بھی بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ مومن مرد ہو، مومن عورت ہو، ان کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے اپنی خواہشات کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے تمام معاملات ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہے۔ جو اس بات کی پابندی کر لیتا ہے، دنیا میں بات ماننی ہے، چاہے بیوی شوہر کی مانے، چاہے شوہر بیوی کی مانے، چاہے ماں باپ اولاد کی مانے، چاہے اولاد ماں باپ کی مانے، چاہے کسی دوست کی مانے، چاہے کسی بڑے اور چھوٹے کی مانے۔ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کی بات مان کے چلتا ہے۔ اگر ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بات ماننی ہے اللہ کی، بات ماننی ہے اللہ کے رسول کی، تو معاملات سدھر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ ہمارے جسم کے تقاضے اور ضرورتیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت اور پیار کوئی نہیں کرتا، اس لیے ان کی بات مان لیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ان کی بات نہیں مانیں گے تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، موت کے بعد کی زندگی بہت لمبی ہے، لیکن ہم جو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، دنیا والے پڑھاتے زیادہ ہیں، دیتے تھوڑا ہے۔ مدارس والے پڑھاتے تھوڑا ہیں اور دیتے زیادہ ہیں۔ ہمارے عزیز ہیں، رشتے میں ہماری بھانجیاں لگتی ہیں، اب وہ بچیاں FA BA MA کالج میں نے کہا ایک بیٹی تم میں سے مدرسے میں آ جاؤ، تو مجھے وہ بچی کہنے لگی کہ چاچو آپ یہ بتائیں کیا اپنے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے کالج میں جانا گناہ ہے؟ میں نے کہا مستقبل کو اچھا بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو موت تک ہے، اور ایک مستقبل وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ موت تک مستقبل یہ بھی بنائیں اور موت کے بعد کا مستقبل وہ بھی بنائیں۔ میں نے کہا موت تک کا مستقبل اس کی مدت کتنی ہے؟ 60-70 سال اس امت کی اوسط عمر ہے، میں 70 سال مان لیتا ہوں۔ موت کے بعد کا مستقبل اس کی مدت تم بتاؤ۔ کہا جی وہ تو کھربوں سال سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا جو 70 سال کا مستقبل ہے، اس کو بنانے کے لیے کالج والے آپ سے 16 سال لیتے ہیں، اور ہم لمبا مستقبل بنانے کے لیے صرف آپ سے 6 سال لیتے ہیں۔ تھوڑے مستقبل کے لیے 16 سال پڑھیں تو الجھن نہیں ہے، اور لمبے مستقبل کے لیے 6 سال پڑھیں تو تمہیں الجھن کیوں ہے؟ مستقبل تو بنانا ہے
اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، کوئی کالج والا گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کی بچی ہمارے پاس 16 سال پڑھ لے تو ملازمت کی گارنٹی ہے، لیکن جو بندہ دین پڑھ لے اس کے مستقبل کے ٹھیک ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے۔ تو ایک طرف گارنٹی مل رہی ہے، ایک طرف گارنٹی نہیں ملتی، ہم دونوں میں فرق کیوں نہیں کر پاتے؟ تو مرد ہو یا عورت، اللہ نے دین سب کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو مردوں عورتوں کے لیے یکساں ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت میں کچھ فرق رکھا گیا ہے، کیونکہ عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادات وہ جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر، صدقۃ الفطر، یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق جسم سے ہے، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے نماز۔ اب ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، تو وہ عبادات جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے وہ مرد عورت کی عبادات ایک جیسی ہیں۔ جو نصاب زکوٰۃ کا مرد کے لیے وہی عورت کے لیے، جو عشر مرد پر ہے وہی عورت پر ہے، جتنا صدقۃ الفطر مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے۔ اور جب حج کے لیے جائیں تو جتنا کرایہ مرد کے لیے ہونا چاہیے اتنا عورت کے لیے ہے، جتنا کمرے کا کرایہ مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے، جتنا حج عمرے والے پیسے کھانے کے لیے مرد کے کاٹتے ہیں اتنے ہی عورت کے کاٹتے ہیں۔ یعنی جتنا مال چاہیے حج کے فرض ہونے کے لیے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن محرم کی شرط عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ محرم نے حفاظت مال کی نہیں کرنی، جسم کی کرنی ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک اونچا مرد کے لیے ہے، آہستہ عورت کے لیے ہے۔ بتاؤ جس عورت کے لیے حج اور عمرے کا تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس عورت کا اونچی آواز سے بولنا جس کو مرد سنے کیسے جائز ہوگا؟ عورت کا درس قرآن دینا جس کو مرد سنے کیسے جائز ہوگا؟ عورت کا تلاوت اور نعت پڑھنا جس کو مرد سنے یہ کیسے جائز ہوگا؟ پھر احرام کی چادر انسلی مرد کے لیے ہے، سلا کپڑا عورت کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بدن کا مسئلہ ہے، سطر کا۔ جب طواف کے 3 چکر کاٹیں تو پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ یوں اکڑ کے چلنا، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا ننگا رکھنا یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں تو تھوڑا سا دوڑتے ہیں، یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ دوڑنے والی امی ہاجرہ عورت ہے، اس سنت کو زندہ اللہ نے مردوں سے کرایا ہے، عورتوں سے نہیں کرایا۔ امی ہاجرہ دوڑی تو تنہا تھی، خلوت تھی، آج جب بھی دوڑے گی خلوت نہیں ہے، عورت دوڑے گی بدن حرکت کرے گا، بدن کھلے گا، سطر کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ سنت ماں کی ہے، زندہ بیٹا کرے، عورت نہ کرے۔ عمرہ ختم ہو گیا، مرد حلق کر سکتا ہے، عورت حلق اور ٹنڈ نہیں کرا سکتی، اس کا تعلق بدن سے ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ مرد روزے رکھتا ہے، عورت نے کچھ دن چھوڑ دینے ہیں، یہ عذر جسم کا ہے، مال کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح نماز عبادت بدن کی ہے، یہ نماز عبادت بدن والی ہے، اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس لیے مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا طریقہ نماز جدا ہے۔ مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا طریقہ نماز جدا ہے۔ یہ عقل بھی کہہ رہی ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا وائل اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک،
جب نماز پڑھو تکبیر تحریمہ کہو، اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھاؤ۔ فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، عورت کو چاہیے جب ہاتھ اٹھائے تو سینے کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پیغمبر نے نماز کے شروع کرتے ہوئے مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے میں فرق فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق فرما رہے ہیں، عقل بھی کہتی ہے فرق ہے، نقل بھی کہتی ہے فرق ہے۔ میں بطور لطیفہ وہ نہیں جو آپ کے لطیفے ہیں، میں بطور علمی لطیفے کا کہتا ہوں۔ فیصل آباد سے ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ جب فون آتا ہے تو ہماری چھٹی یا ساتویں یا آٹھویں کوئی نہ کوئی حص کام کرتی ہے کہ یہ فون کرنے والا کون ہے، لب و لہجہ، بولنے کا تقاضا۔ مثلا مجھے کوئی بندہ کہے نا جی علامہ صاحب السلام علیکم، مجھے دیوبند والے علامہ صاحب نہیں کہتے، میں سمجھتا ہوں بندہ کوئی اور ہے، مجھے کبھی علامہ صاحب نہیں کہتے، اس کا معنی کوئی بندہ اور ہے۔ مجھے علامہ صاحب سے بات سمجھ آ گئی، جو کہتا ہے جی شیخ صاحب السلام علیکم، میں سمجھتا ہوں بھی دیوبند والے مجھے فون کریں تو شیخ صاحب نہیں کہتے، اس کا مطلب کہ بندہ کوئی اور ہے۔ تو ہمیں لب و لہجہ الفاظ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر میں جواب نہیں دیتا، جواب بڑے سلیقے سے دیتا ہوں کہ اس کو بات سمجھ آئے۔ کہا جی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جی ہمارا تو خیال ہے فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں؟ کہا جی مسجد میں۔ میں نے کہا اذان بغیر اذان کے؟ کہا جی اذان دے کے۔ میں نے کہا آپ کی مسجد میں کبھی کبھی عورت بھی اذان دیتی ہے؟ کبھی نہیں۔ میں نے کہا جب جماعت ہوتی ہے تکبیر یا بغیر تکبیر کے؟ کہا جی تکبیر کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کی مسجد میں کبھی کوئی عورت بھی تکبیر پڑھتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ کی مسجد میں کوئی بوڑھی سی عورت بڑی نیک کبھی وہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کراتی ہے؟ مجھے کہتے کبھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے مرد کبھی ننگے سر بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی عورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا جب نماز پڑھتے ہو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کی عورتیں بھی ایسے پڑھتی ہیں؟ کہا جی بالکل نہیں۔ میں نے کہا جب نماز پڑھتے ہو مرد اکٹھے صفے بناتے ہیں، کیا تمہاری خواتین بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں ٹانگیں ملاتے ہیں یا کچھ فاصلہ رکھتے ہیں؟ کہا جی ہم تو فاصلہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا خواتین بھی ایسے پڑھتی ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں، پنجتری فرق تے تو مان لینے، فرق تے مان لے۔ میں نے کہا فرق کیا؟ ہم ہیں تبلیغ والے، ہمیں ایک سبق پڑھایا گیا ہے، اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اسی فرق پورے مننے ہاں، تُسی فرق ادھورے مندے ہو، مندے دو بن۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، فرق تو آپ نے مان لیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے؟ اب دیکھو نا کتنے فرق مانے ہیں، فرق تو مان لیا آپ نے۔ میں نے کہا جتنے فرق آپ نے مانے ہیں ان سارے فرقوں پر آپ حدیثیں سنا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہر فرق تو ساڑھے کو حدیث کیوں مانگتے ہو؟ پھر ہم سے کیوں ہر فرق پر مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات اپنے بھائیوں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سن لیں۔ ہم نے آپ کو سمجھانا ہے نماز پڑھیں، یہ بھی سمجھانا ہے کیسے پڑھیں، یہ بھی سمجھانا ہے کہاں پڑھیں، یہ بھی سمجھانا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھیں۔ کتنی بات ہے؟ انگلیاں دے کے دس دیو۔ تسی آئے ہو جلسہ سنن، میں پڑھانا سبق، میں سبق چلاتا ہوں سبق۔ آپ کا سبق کا ذہن بن جائے نا مسئلہ حل ہو جائے۔ 20 سال تک آپ ایک عالم کا جمعہ سنیں گے، 20 سال تک اس کے معتقد نہیں ہوں گے۔
ہمیشہ اس کے خلاف پلان بنائیں گے، انہوں کرنا کیویں، ایک گڈی کتھوں آ گئی، سکوٹر کتھوں آ گیا، مولوی صاحب کا مکان کیویں بن گیا، کیوں؟ آپ اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے سے الف بے تے سے بھی پڑھ لو نا، آپ اس کو استاد سمجھتے ہیں، پھر تسی اس کے خلاف گل نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ سبق پڑھ لیں، بیان کی نیت ختم کر دیں سبق۔ اگر آپ نے بیان سنا تو بعد میں کسی نے پوچھا نا جی آپ کہاں گئے سو، آپ نے کہنا ہے مولانا گھمن صاحب کا بیان سننے کے لیے، اور سبق کی نیت کی تو پوچھا کہاں گئے تھو، آپ نے کہنا استاد جی گھمن دا سبق پڑھا۔ اب تو میرے خلاف بولے گا نا تو اسی کہنا وہ ساڑا استاد ہے۔ میں تو ایک بار سمجھایا ہے، پھر دوجی نہ واری نہ آکھنا پڑے۔ استاداں دے خلاف گل کوئی نہیں سندا، اور علماء دے خلاف خوش ہو کے سن دے، صرف سننا ہی نہیں شوق رہا، باقی سے مولوی دے خلاف کوئی گل شروع ہوئے صحیح۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ علماء کے خلاف شوق سے سنتے ہیں، مجلس سے سجاتے ہیں، اور جس کو استاد مان لیں اس کا کچھ نہ کچھ بہرحال حیا ہی جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے بتانا ہے کہ نماز پڑھو، نمبر 2 کیسے پڑھو، نمبر 3 کہاں پڑھو، نمبر 4 کس کے پیچھے پڑھو۔ ادھورا مسئلہ ہم پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ کل قیامت کو آپ نے ہمارے گریبان پکڑنے ہیں، یہ مسئلہ ادھورا بتاتے تھے۔ آپ نے کل کو ہمیں پکڑنا ہے، ہماری نمازیں یہ خراب کرتے تھے۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں توجہ رکھو اور کان کھول کے سنو، اس سے زیادہ اعتدال کا دنیا میں کوئی سبق نہیں ہے، اس سے زیادہ اعتدال کا کوئی سبق نہیں۔ میں مثال دینے لگا ہوں، آپ کی جماعت تبلیغ والے ایک مسجد میں گئے ہیں، مسجد اہل بدعت کی ہے، مسجد اہل الہاد کی ہے، مسجد خراب عقیدے والے کی ہے۔ آپ نے ان سے، یہ مولوی نہیں ہے نا، یہ ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ ان سے پوچھا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، ہو جاتی ہے۔ آپ نے مسئلہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نماز نہ پڑھنا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا پڑھ لیں، ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہ پڑھیں، نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے آپ کی تبلیغ بچائی ہے، نماز خراب کر دی ہے۔ انہوں نے آپ کی نماز بچائی ہے، تبلیغ ختم کر دی ہے۔ جب آپ ان کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے تو آپ کی بات سنیں گے نا، اور جب نہیں پڑھو گے تو بات سنیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ لو، کیوں؟ ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھ لو، کیوں؟ ہو جاتی ہے۔ تبلیغ بچ گئی، نماز گئی۔ انہوں نے کہا مت پڑھنا، نہیں ہوتی۔ تبلیغ کا ماحول ختم ہو گیا، نماز بچ گئی۔ مجھ سے کوئی بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو پھر لٹا لو۔ کیا کرو؟ بولو، نماز پڑھ لو پھر۔ اگر میں کہتا نہ پڑھو، تبلیغ خراب ہونی تھی نا۔ میں نے آپ سے کہا پڑھ لو، تبلیغ بچ گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا لٹا لو، نماز لٹانے سے تبلیغ خراب ہوتی ہے؟ جی، میں نے آپ کی تبلیغ بھی بچائی ہے، نماز بھی بچائی۔ آپ کیسے کہتے ہو مولانا صاحب بہت سخت ہے؟ آپ کیسے کہتے ہو امت کو توڑ رہے ہیں؟ میں امت کو جوڑتا ہوں، لیکن اس طرح جوڑتا ہوں قیامت کو نہ تمہیں شرمندگی ہو نہ مجھے شرمندگی۔ ہم یوں جوڑتے ہیں کہ شرمندگی نہ ہو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس کو اچھی طرح پلے باندھو۔ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے بتاؤ دیوبند سے کٹا ہو، تبلیغ سے کٹا ہو، اہل حق سے کٹا ہو۔ میں ہزاروں بتاتا ہوں بحمد اللہ تعالی ہماری محنت سے آئے ہیں، اور لاکھوں بتاتا ہوں جو ہماری محنت سے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اب خراب نہیں ہوتا، کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور میں چھپ کر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں دیوبند والا ہوں۔ کون ہوں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں دیوبندی بنو، میں دیوبند والا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوبند کے بارے میں باتیں غلط مشہور کی ہیں، باتیں غلط مشہور کی ہیں۔
دیوبند والا ہو عشق پیغمبر نہ ہو، دیوبند والا ہو صحابہ اہل بیت کا غلام نہ ہو، دیوبند والا ہو کسی پیر سے بیعت نہ کرے، دیوبند والا ہو ذکر کا انکار کرتا ہو، دیوبند والا ہو خانقاہوں سے دور ہو، دیوبند والا ہو ولیوں کا دشمن ہو، یہ دیوبند والا نہیں ہے، دیوبند کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ ہم دیوبندی ہیں، کھلے عام کہتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ولایت نہیں مانتے؟ کس نے کہا بیعت نہیں مانتے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے 6 خلفاء سے 6 مشائخ سے خلافت ہے۔ کتنے مشائخ سے؟ اور نکے نکے مشائخ نہیں، نکے نکے گلیاں محلے دے نہیں، انٹرنیشنل لیول کے مشائخ۔ آپ کیسے کہتے ہیں دیوبندیوں میں پیر نہیں ہوتے؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ہم کھولتے نہیں ہم کون ہیں۔ وہ جی لوگ نے یہ دیوبندیاں برا سمجھ دینے تے نہ لینا، صدقے جاواں میں یہ کیا ہوا؟ کل میرا ایک جگہ بیان تھا بصیر پور اکاڑا، راستے میں سٹاپ تھا، میرے مرید ہیں ان کے بھائی تھے، کہا جی مولانا صاحب بریک مارنی ہے تو انہوں نے خالص دودھ پیاں گے۔ میں کہتا ہوں میرے خالص پیسے دے، خالص دودھ رہن دے، توجہ رکھنا، میں پیسے نہیں مانگتا، میں بندے کو سمجھاتا ہوں۔ مولانا صاحب خالص دودھ، میں کہتا ہوں رائی ہے تو میں جاٹا، اسی تو اڑ تو بہتر دودھ سمجھنے ہیں، دودھ نو چھڑ پڑا تو ان جٹا نے سمجھاؤ کہ خالص دودھ کیڑا ہوتا ہے۔ میں کہ میں گستاسی دا امام مسجد، میں بھی نہیں پتا خالص دودھ کیڑا ہوتا ہے۔ ایسی بیٹھے تو نہ کہ جی مولانا صاحب چائے کیسی ہو، پتی کیسی ہو؟ میں کہا دودھ تیز ہوئے پتی جے وہ جی دے لے رہن دے، دودھ تیز رکھ پتی چھڑ پڑا۔ ہم تو اس لیے چائے پیتے ہیں کہ اس میں دودھ ہے، تسی اس وقت پیتے کہ جی پتی پائی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں بات کیوں سمجھا رہا ہوں، ہم کون ہیں؟ ڈولو، دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، خدا کی قسم دیوبند والے جوڑتے ہیں۔ دیوبند والے ملک کے دشمن نہیں ہیں، ملک کے وفادار ہیں۔ تمہیں کس نے کہا دیوبند والے کام کرتے؟ ریزرو گیئر نہیں ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے، ہم یو ٹرن نہیں لیتے، فخر سے کہتے ہیں، فخر سے۔ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارے دلائل سنو، ہماری بات سنو۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ غلط باتیں پھیلا دی گئی ہیں۔ ایک شخص تبلیغ والے کو کہتا ہے نماز پڑھو ہو جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے نہ پڑھنا نہیں ہوتی۔ جس نے کہا نا پڑھو ہو جاتی ہے، تبلیغ بچائی نماز تباہ کی ہے۔ جو کہتے ہیں نہ پڑھنا نہیں ہوتی، نماز بچائی تبلیغ تباہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں پڑھ لو پھر لٹا لو، تمہاری نماز بھی بچاتا ہوں، تبلیغ بھی بچاتا ہوں۔ دوبارہ لٹا لو یہ کون سا تشدد ہے بھائی؟ دوبارہ لٹا لو یہ کون سا تشدد ہے؟ میں نے آج صبح رات دیر سے سوئے، میں نے میزبان سے پوچھا نماز کتنے بجے؟ میں نے کہا اگر مجھے آپ کہیں تو میں 5:45 پڑھ کے پھر سو جاؤں۔ اٹھ جائے، کہا جی ٹھیک ہے۔ شلوار میں نے بدلی تھی تو جو رات والی تھی میں نے وہی پہن لی، میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ لی، جب اس بیت الخلاء میں گیا دوبارہ شلوار تبدیل کرنے کے لیے، میں نے ڈرائیور سے کہا بھی غلطی ہو گئی، میں نے تو رات والی نماز پہن کے نماز پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ ہم نے دوبارہ پڑھی ہے، یہ کیا تشدد ہے؟ نہ پڑھتا میری آخرت تو تباہ تھی نا، میں ڈرائیور کو نہ بتاتا اس کی نماز تو گئی تھی نا۔ میں انسان ہے، بھول گیا، اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ دوبارہ پڑھ لی۔ یہ میں اپنا صبح کا واقعہ بتا رہا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں دوبارہ پڑھ لو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ دین کا کام یوں کرو کہ دین حدود شریعت تباہ نہ ہو، حدود شریعت کو باقی رکھ کے ہم دین کا کام کریں۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، مومن مرد ہو یا مومن عورت، ہر ایک کو چاہیے حکم شریعت کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، حکم شریعت کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ ایمان والوں کو چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، توجہ رکھنا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ، اے پیغمبر میں تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ مومن تب ہوں گے جب اختلافات ہو جائیں اور آپ کے فیصلے کو حرف آخر سمجھیں، اس وقت یہ مومن ہوں گے۔ آج دنیا میں
حالات ہمارے خلاف نہیں ہیں، حالات ہمارے موافق ہیں، ہم بلا وجہ کانپ جاتے ہیں، حالات ہمارے مخالف، ہم نے موت تک خوشیاں بھی سہنی ہیں، تکلیفیں بھی سہنی ہیں۔ کہ میری بات توجہ سے سمجھنا، آپ کہتے ہیں حالات خراب کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حالات خراب نہیں کرتے، خیالات خراب کرتے ہیں۔ حالات مخالف ہو بھی جائیں، خیالات موافق ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالات خراب کرتے ہیں، خیالات خراب کرتے ہیں، حالات نہیں خراب کرتے۔ کبھی دنیا میں حالات بندے کے موافق ہوتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے۔ یا تو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، لیکن خیال بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ خیال ٹھیک ہو، پھر الجھنیں نہیں ہوتی۔ حالات خراب نہیں کرتے، خیالات خراب کرتے ہیں۔ اور توجہ رکھنا، خانقاہوں اور علماء کے تعلق سے حالات نہیں بدلتے، خیالات بدلتے ہیں۔ اب میں واقعات چھیڑوں گا، بات بہت لمبی ہوگی۔ کل ایک میرے پاس ساتھی ہے، اس نے اپنا بڑا درد بھرا واقعہ اس نے بیان کیا۔ میں نے تھوڑی دیر بات سمجھائی، کہتا ہے میں سوچتا تھا کبھی آپ سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بات بھی سنی، ناشتہ کرایا، فارغ کیا، میں نے کہا مطمئن ہو؟ کہا جی بالکل۔ علماء کے تعلق سے حالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حالات بدلو، مولانا صاحب نماز بھی پڑھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے ہیں، تلاوت بھی کرنے ہیں، بیماریاں پھر بھی نہیں چھڑ دی۔ آپ چاہتے ہیں حالات بدلیں، میں کہتا ہوں بھی بیماریاں رہنی ہیں۔ نماز اس لیے نہیں ہے کہ بیماری ٹھیک ہو، نماز اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو۔ خیال بدل گیا نا، اب بیماری آئے گی تب بھی تکلیف نہیں ہوگی، بیماری آئے گی تب بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اس لیے باتیں سمجھایا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے اللہ پہ راضی ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ پہ خوش ہونا۔ راضی ہونا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ توجہ رکھنا، 10 شادی ہو گئی، 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، دوسرے دن فوت ہو گیا، آپ خوش ہیں اس پر؟ بولو، لیکن راضی ہے۔ خوشی اور چیز ہے، راضی اور چیز ہے۔ اے اللہ ہمیں تکلیف ہے، ہمیں دکھ ہے، دل رو رہا ہے، لیکن رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہیں، راضی ہیں۔ راضی اور خوش ہونا دو جملوں میں فرق ہے۔ خوش ہونا اور ہوتا ہے، راضی ہونا بعض چیزوں پر بندے کے دل خوش نہیں ہوتا، مرجھایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی راضی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے، بچے کی جدائی میں پریشان ہے، پھر بھی کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ یہ عالم کے پاس آنے سے حالات نہیں بدلے کہ بچہ زندہ ہو کر آ جائے، خیالات بدلے ہیں، دکھ ختم ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں حالات بدلیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا بدلیں گے؟ اپنے خیالات کو تبدیل کرو۔ میں بیان مختصر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں بہت لمبا نہیں کروں گا، وقت پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، مومن مرد یا عورت، اس کی شان یہ ہے اللہ کے ہر فیصلے کو مانے، رسول کے ہر فیصلے کو مانے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تب مانیں گے جب اللہ کے رسول کے فیصلوں کا پتہ بھی ہو۔ یہ مدارس اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے فیصلے پڑھیں، اللہ کے رسول کے فیصلے پڑھیں، مرضی معلوم کریں، نبی کی مرضی معلوم کریں، پیغمبر کے خدا کی مرضی معلوم ہوگی جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن سمجھیں گے، حدیث پاک کو پڑھیں گے، حدیث پاک کو سمجھیں گے، فقہ کو پڑھیں گے اور فقہ کو سمجھیں گے۔ پہلے پڑھنا ہے اور پھر سمجھنا ہے، اور جن سے پڑھنا ہے ان سے سمجھنا ہے۔ ہم تباہ یہاں ہوتے ہیں، پڑھتے کسی اور سے ہیں، سمجھتے کسی اور سے ہیں۔ باپ اور کو سنتا ہے، ماں اور کو سنتی ہے،
مرید اور کو سنتا ہے، مقتدی کسی اور کو سنتا ہے۔ پڑھتے قرآن امام سے ہیں، سمجھتے ڈاکٹر سے ہیں، پڑھتے امام سے ہیں، سمجھتے پروفیسر سے ہیں، پڑھتے امام سے ہیں، سمجھتے سوشل میڈیا سے ہیں۔ اس سے فرقہ واریت بڑھ جاتی ہے۔ محلے کے امام سے پڑھیں، اسی سے سمجھیں، فرقہ واریت کبھی پیدا نہیں ہو۔ پڑھتے اور سے ہیں، سمجھتے اور سے ہیں، پڑھتے اور سے ہیں، سمجھتے اور سے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے، ہم نے قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں سکول اور کالج پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہلے دینی علوم پڑھو۔ اس کی وجہ ہم طبیعت تربیت کی بات کرتے ہیں، فطرت کے مطابق بات کرتے ہیں، خلاف فطرت بات نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ لیکن فطرت کے مطابق پڑھاؤ۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم مسلمان، ہم پاکستانی، پھر ہماری ضرورتیں۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس کا معنی مسلمان۔ نمبر 2، اس کا نام لکھاتے ہیں یونین کونسل میں، اس کا معنی یہ پاکستانی ہے۔ پھر جو بڑا ہوتا جائے گا اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، بعض ضرورتیں محلے سے پوری، بعض شہر سے پوری، بعض ملک سے پوری، بعض دوسرے ملک سے پوری۔ اور انٹرنیشنل زبان اس وقت وہ انگلش ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس کا معنی یہ مسلمان ہے۔ اسلامی زبان عربی ہے، یونین کونسل میں نام لکھایا یہ پاکستانی ہے۔ پاکستان کی زبان اردو ہے، ضرورتیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ زبان یہ انگلش ہے۔ اس بچے کو 3 زبانیں سکھاؤ، اردو بھی سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہے، الف با تا سا پڑھاؤ، پتہ چلے کہ مسلمان ہے۔ پھر الف بے تے سے پڑھاؤ، پتہ چلے کہ پاکستانی ہے۔ پھر ABC پڑھاؤ، پتہ چلے کہ اس کی ضرورتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے یہ؟ بولو، اسلام کی زبان کیا ہے؟ پھر یہ کون ہے؟ پاکستان، پاکستانی، پاکستان کی زبان۔ اور پھر اس کی انٹرنیشنل ضرورتیں، اس کے لیے زبان کون سی ہے؟ تو ہم انگریزی کب منع کرتے ہیں، لیکن انگریزی دا نمبر 3 ہے، تسی نمبر پہلا لاندے ہو۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ نمبر پہلا لاندے ہو، بس تھوڑا سا نمبر بدلو، ترتیب بدلو۔ پہلے ان کو پڑھاؤ الف با تا سا، پھر الف بے تے سے، اور پھر ABC پڑھاؤ۔ یہ جو توجہ رکھنا، آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، بیٹی بھی ڈاکٹر بنے، تب بھی گناہ نہیں ہے، تاکہ عورتوں کا پردے میں علاج ہو۔ ہم تو ناجائز نہیں کہتے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اولاد ڈاکٹر بنے، اولاد انجینئر بنے، اولاد سائنسدان بنے، اولاد پائلٹ بنے، اولاد جنرل بنے، آپ چاہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، مجھے آپ بتاؤ سائنس آسان ہے یا مشکل؟ بولتے جاؤ۔ ریاضی آسان ہے یا مشکل؟ مشکل ہے نا۔ تو مشکل تب ہوگی دماغ اس کا کھلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پڑھنے سے دماغ کھل جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ جب دماغ کھل جائے تو ڈاکٹر بنا لینا، ان کو حافظ بناؤ، دماغ کھل جائے انجینئر بنا لینا۔ ہم تو آپ کے بیٹے کو بڑا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حافظ بنے، دماغ کھل جائے، بڑا انجینئر بنے، بڑا سائنسدان بنے، بڑا ڈاکٹر بنے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں جس میں فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ دین پڑھائیں گے نا بھی انشاءاللہ، اولاد کو دین پڑھائیں۔ اور جس طرح مولانا فرما رہے تھے، ہم نہ چندے کی اپیل کرتے ہیں نہ آپ کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن میں عرض ضرور کرتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بناؤ کہ اس مدرسے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے نا بھی انشاءاللہ۔ قرض بھی اتارو، صدقات بھی دو، تعمیر بھی کرو، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پڑھنے کی
دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔